بچوں آج کا لیکچر صرف 20 منٹ کا ہے، اس لیے بالکل میں آپ کو اشارات میں ہی بتاؤں گا۔ اس میں پہلا سبق جو ہم نے پڑھا تھا وہ کلمات کے متعلق ہے۔ مثال کے طور پر قلم، جس کا مطلب قلم ہے، باب، سبورہ، حدیقہ، ما، لا، ذالکہ۔ اسی طرح مدرسہ، ساعہ، علم، بل، نعم، ہذہ، یہ کلمات ہم نے پڑھے تھے۔ تو ان کلمات کے ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اسم، فعل اور حرف، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اسم کا ہم نے پڑھا تھا کہ جس میں کوئی فعل نہیں ہوتا، مثال کے طور پر قلم ہے، یعنی جس طرح کوئی پین کہیں، قلم کہیں۔ ساعتن، گھڑی ہے، کسی کا نام ہو۔ تو فعل جو ہے وہ جس میں کوئی زمانہ پایا جائے۔ مثال کے طور پر قال، اس نے کہا، تو یہ اس میں فعل پایا گیا، تو لہذا یہ اسم اور فعل۔ تو حرف کیا ہے کہ ایسا لفظ جو کسی دوسرے لفظ کے ملائے بغیر کوئی مفہوم نہ دے سکے، اس کو حرف کہتے ہیں۔ تو ھذا قریب مذکر کے لیے ہے، ھذہ قریب مؤنث کے لیے ہے، ذالکہ مذکر کے لیے ہے، تلکہ دور مؤنث کے لیے آتا ہے۔ قلم، ھذا، ما ھذا، یہ کیا ہے، ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ اس طرح کے جملے ہم نے پڑھے تھے۔ تو دوسرے سبق میں ہم نے کلمات پڑھے تھے، اور اس میں ضمیر ایک پڑھی تھی کہ اس کلمات ایک جو ہندسہ ہوتا ہے وہ چھوٹا مخصوص ہوتا ہے جو پورے لفظ کے معنی کو بیان کرتا ہے۔ مثلا یہ، نا، کاف، ہے۔ کرسی، جیسے کرسی ہے، شجرتن، درخت ہے، دراجتن، سائیکل ہے، منزل، گھر ہے، سقف، چھت ہے۔ اب جو ضمیر متصلہ جو ہم بالکل چھوٹا لفظ کہتے ہیں کہ جو پورے اسم کو، پورے معنی کو بیان کرتا ہے، مثلا قلم کے سامنے یہ لگا دیں تو بن گیا قلمی، تو اس کا معنی بدل گیا کہ میرا قلم۔ علم یعنی جھنڈا ہے، تو اگر اس کے سامنے ہم نا لگا دیں تو علمنا یعنی ہمارا جھنڈا۔ کتاب، کتاب کا معنی کتاب ہے، لیکن اگر اس کے آگے کاف لگا دیں تو کیا بن جاتا ہے، کتابک، تو اس کا مطلب ہے کہ تیری کتاب۔ ساعتن، یہ گھڑی کے معنی میں آتا ہے، ساعتک یعنی آپ مؤنث کی کتاب، گھڑی۔ باب، بابہ، اگر دروازہ، صرف اس کا معنی دروازہ باب کا، اور اگر ہو لگا دیں تو اس کا دروازہ۔ جدار یعنی دیوار، اگر اس کے سامنے ہا لگا دیں یا کوئی بھی ان مختصر جملوں میں سے، ضمیروں میں سے لگا دیں تو اسی طرح کا مطلب بن جاتا ہے جدارھا یعنی اس کی دیوار۔ ھذا جدار، ھذہ سبورۃ، ھذا سقف، ھذہ مروحۃ، ھذہ شجرۃ، ھذا مکتبۃ، یہ وہ جملے ہیں جو اس سبق میں ہم نے پڑھے تھے۔ اس کے بالکل لاسٹ میں پھر وہ ضمیریں ہیں۔ ھذا الفاظ یہ پورے آگے، ھذا قلم جدید، یہ نیا قلم ہے۔ ذالک سقف قدیم، وہ پرانی چھت ہے۔ ما ھذا، جس کا کیا ہے، تلک ساعتن، وہ گھڑی ہے۔ ھذہ کراسی، یہ کاپی ہے۔ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے۔ تو اس طرح کے یہ جملے تھے۔ اسی طرح اگر ان الفاظ کے ساتھ خالی جگہ آتی ہیں تو وہ ہم اسی کے مطابق پر کر سکتے ہیں۔ تو تیسرے سبق میں ہم نے مرکب اضافی پڑھا تھا،
الفاظ بھی ہم نے پڑھے تھے، شمس سورج، نور روشنی، رجل آدمی، حلیب دودھ، نظیف صاف ستھرا، استاد استاد، ذکی ذہین، مرأۃ بیوی، کبیر بڑا، تلمیذ شاگرد، ضوء روشنی، وردۃ گلاب، اسد شیر، لیس یعنی یہ لا کے معنی میں نہیں، من قوم، یہ الفاظ ہم نے پڑھے تھے مرکب کے۔ تو اگر ان کے ساتھ دوسرا لفظ ملا دیں تو پھر وہ بن جاتا ہے پورا مرکب۔ مثلا ھذا، اس کے ساتھ اگر لگائیں فضل اللہ، اللہ کا فضل، تو کیا اس کا مطلب بنے گا ھذا فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ کتاب اللہ نور، یعنی نور کے ساتھ اگر کتاب اللہ لفظ آ گیا تو یہ مرکب اضافی بن گیا پورا جملہ کہ اللہ کی کتاب روشنی ہے۔ کتاب اللہ نور، یعنی نور الگ ہو اور کتاب اللہ الگ ہو تو پھر یہ معنی نہیں بنتا۔ تو مرکب جب یہ بن جائے گا مرکب اضافی، کتاب اللہ کی اضافت جو ہے وہ نور کے ساتھ ہو جائے یا نور کی اضافت کتاب کے ساتھ، تو پھر یہ مرکب اضافی بن جائے گا۔ تو اس کا معنی ہے اللہ کی کتاب روشنی ہے۔ رحمت اللہ واسعۃ، یہ بھی اسی طرح مرکب اضافی ہے۔ رحمت اللہ اللہ کی رحمت، اور اگر واسعۃ اس کے ساتھ لفظ آ جائے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ قمیص الولد صغیر، لڑکی کی قمیص چھوٹی ہے۔ قمیص الولد اور صغیر اگر ان کو ملا دی جائے تو یہ مرکب ہے۔ تلمیذ المدرسۃ وخیر، اسکول کا طالب علم خیریت سے ہے۔ تلمیذ المدرسہ، اسکول کا طالب علم، اسکول کا پڑھنے والا، بخیر خیریت سے ہے۔ بستان الاستاذ کبیر، استاد کا باغ بڑا، بستان من باغ، استاد من استاد، بستان الاستاد استاد کا باغ کبیر بڑا ہے۔ لغت العرب لغت القرآن، یہ دونوں جو الفاظ ہیں مرکب اضافی کی نشانی ہے۔ لغت العرب یہ بھی ایک الگ لفظ ہے، لغت القرآن یہ بھی ایک الگ لفظ ہے، لیکن دونوں ساتھ ملنے سے کیا اس کا یعنی مرکب اضافی بنا۔ عربی زبان قرآن کی زبان ہے، عربی زبان قرآن کی زبان ہے، لغت العرب لغت القرآن، تو یہ مرکب اضافی تھا۔ اسی طرح اس کی کافی ساری مثالیں ہیں۔ نور اللہ اللہ نور، غلام زید زید غلام، یہ اس طرح کی آگے مثالیں ہیں۔ تو چوتھا سبق ہم نے توصیف والا پڑھا تھا، مرکب توصیفی، یعنی ایسا لفظ کہ اس کی صفت جو ہے وہ آگے موصوف پہلے ہو اور صفت جو ہے وہ اس کی بعد میں آئے، تو اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ یعنی موصوف اور صفت دونوں الفاظ مل جائیں تو یہ مرکب توصیفی ہوتا ہے۔ تو لفظ جو ہیں وہ یہاں تھوڑے سے بیان ہوئے ہیں۔ سہل آسان، ضیق تنگ، صادق سچا، جائع بھوکا، مجتہد محنتی، طعام کھانا، طریق راستہ، طویل لمبا، کثیر چھوٹا، مریض بیمار، رخیص سستا، حلو میٹھا، لیلۃ رات، مفتوح کھلا ہوا، یہ الفاظ ہیں اس کے۔ اب ان کے ساتھ اگر یہ صفت لگائی جائے گی تو پھر یہ مرکب توصیفی بن جائے گا۔ مثال کے طور پر ھذا رجل، یہ آدمی ہے، یہ اس جملے کا ایک حصہ ہے۔ اگر اس کے ساتھ ہم صادقن لگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب بنا کہ ھذا رجل صادقن، یہ ایک سچا آدمی ہے۔
تو سچائی جو ہے وہ اس بندے کی صفت ہو گئی. تو اس طرح یہ جملہ جو ہے یہ بنا مرکب توصیفی. اسی طرح تلک سیارۃ سریہ، تلک سیارہ یہ گاڑی ہے، موٹر کار ہے، یہ تو ایک عام لفظ ہے، اور اس کی صفت اگر بیان کرنی ہو تو وہ سریہ، کہ یہ تیز موٹر کار ہے، تیز موٹر کار ہے. تو یہ اس طرح یہ مرکب توصیفی بنا. المرأۃ طویلۃ مسافرہ، لمبی عورت سفر کرنے والی ہے. الرجل المریض غائب، بیمار آدمی غیر حاضر ہے. الدواء المر مفید، کڑوی دوا مفید ہے. تو یہ سارے مرکب توصیفی کے جملے ہیں. تو جیسا ہم نے وہ مرکب توصیفی جو ہے وہ پڑھا ہے، اس میں جو مثال ہے ھذا رجل صادق، یہ سچا آدمی ہے. تو سچائی جو ہے وہ بندے کی صفت ہے. تو ھذا رجل یعنی یہ اس کی صفت ہوگی، موصوف ھذا رجل اور صفت ہوگی اس کی صادق. اسی طرح تلک سیارۃ سریہ، یہ تیز رفتار موٹر کار ہے. تلک سیارہ یہ عام لفظ ہے، اور اگر اس کے ساتھ سریہ ہم لگا دیں تو یہ اس کی صفت بن جاتی ہے تلک سیارۃ سریہ. المرأۃ طویلۃ مسافرہ، یعنی لمبی عورت سفر کرے، تو یہ لمبائی جو ہے وہ اس عورت کی صفت بن جائے. الرجل مریض غائب، بیمار آدمی غیر حاضر ہے. الرجل المریض یہ ایک عام جملہ ہے. الرجل المریض کہ مریض آدمی ہے، بیمار آدمی ہے، تو اگر اس کے ساتھ غائب لگ گیا تو یہ اس کی صفت بن گئی. اسی طرح الدواء المر مفید، کڑوی دعا جو ہے وہ مفید ہوتی ہے. ذالک طریق عریض، یہ چوڑا راستہ ہے. ذالک طریق وہ راستہ، عریض اگر اس کے ساتھ آ گیا تو یہ اس کی صفت بن گئی. تو مطلب یہ ہے کہ مرکب توصیفی بن گیا ذالک طریق عریض، وہ چوڑا راستہ ہے. الطالب المجتہد حاضر، طالب مجتہد محنتی، محنت کرنے والا طالب علم، حاضر حاضر ہے. الطالب المجتہد یہ جملہ ہے، لیکن اگر حاضر اس کے ساتھ آ گیا تو وہ اس کی صفت بن گیا. تو یہ مرکب توصیفی ہے. اس طرح اس میں بہت سارے جملے دیے گئے ہیں. تو یہ جملے جو ہیں وہ آپ نے خود پڑھ لینے ہیں تاکہ اس میں ہمارا وقت جو ہے وہ بھی بچ جائے. تھوڑے سے اور 3-4 جملے ہیں. ولد صغیر، یہ چھوٹے جملے ہیں مرکب توصیفی کے. ولد صغیر چھوٹا لڑکا ہے. ولد الصغیر چھوٹا لڑکا، یعنی اس میں الف لام ساتھ آ گیا اور پہلے کے ساتھ جو ہے وہ الف لام نہیں ہے. دونوں کا یعنی مرکب توصیفی ہے. شجرۃ طویل، لمبا درخت ہے. الشجرۃ الطویلہ، اس کا بھی معنی وہی ہے. مکان ضیق، مکان تنگ ہے. تو یہ مرکب توصیفی میں آتے ہیں. تو آگے جو سبق ہے ہمارا 5واں سبق حروف جر ہیں. اس میں ایسے حروف ہیں کہ جو جملے میں آئیں، آخر میں آئیں، تو آخری حرف کو جو ہے نا وہ جر کر دیتے ہیں، زیر کر دیتے ہیں، یا ان کی وجہ سے جو ہے نا وہ پورے جملے پر اثر ہوتا ہے. اور اس میں ایسے بھی کلمات آتے ہیں، یہ ان کو ضمیر منفصلہ بھی کہتے ہیں. تو ان میں ایسے بھی جملے آتے ہیں جو زمانے کو ظاہر کرتے ہیں یا سمت کو ظاہر کرتے ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں اس طرح کی سمت کو بھی یہ ظاہر کرتے ہیں. مثلا ہم نے پڑھا تھا فوق کے اوپر کے لیے ہے، تحت یہ نیچے کے لیے ہے، امام سامنے کے لیے ہے، خلف پیچھے کے لیے ہے، اندہ پاس ہونے کے لیے ہے، ثنا بنا ہوا، آگے قریب نزدیک کے لیے ہے، بعید دور کے لیے ہے. تو جو حروف جر ہیں وہ ہم نے پڑھے تھے الا، فی، من، ان، علا، با.
اور جو سمت والے حروف ہیں اینا، نحنو، یہ الفاظ آتے ہیں۔ تو ان کی جو مثالیں ہیں وہ آگے حروف بھی دیے ہوئے ہیں، ضمیروں کی شکل میں، ضمیر منفصلہ یعنی علیحدہ علیحدہ ضمیریں ہیں۔ ہوا، یہ اس کی جو متصلہ ضمیر ہوتی ہے وہ ہو ہوتی ہے، تو یہ علیحدہ آئے تو ہوا۔ قل ہوا، قل هو اللہ، جس طرح قرآن میں آتا ہے۔ ہوا، ہیا، یہ مؤنث کے لیے آ گیا، ہوا مذکر کے لیے، ہما دو کے لیے مذکر کے لیے، ہما یہ دو مؤنث کے لیے۔ تو یہ آپ کا یعنی 5واں اس میں سبق تھا۔ تو یہ اس کے آگے جملے ہیں، من انت انا طالب، من انا انت استاد، هل انت قریب، نعم انا قریب، هل انا بعید، انا طالب، من انا، یہ الفاظ آگے اس میں 5ویں ہمارے سبق میں۔ تو اس کی مزید آپ پڑھتے جائیں گے۔ ہم نے وہ ایک پورا شعر اس کا پڑھا تھا، باؤ تاؤ کاف لام و باؤ منذ مدخلا ربا حاشر من عدافی ان علا حتی الہ، تو ان کے کلمات بھی پڑھے تھے۔ من البیت الی المسجد، من الحدیقۃ الی المدرسہ، من الریاض الی المدینہ، من لاہور الی اسلام آباد، علی الشجرۃ فی الحدیقۃ بالقلم، فی الکتاب فی بیت، من تراب عن البیت یعنی گھر سے، من کا تجھ سے، لکا تیرے لیے، لکی تیرے مؤنث کے لیے، الیہ کا تیری طرف، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ یعنی یہ آگے ہمارے حروف جر بھی آگے اور ضمیر منفصلہ بھی آگے۔ تو اسی طرح آگے ہمارا 6واں سبق، اس میں جمع اور واحد تھے۔ جمع اور واحد، مثلا مسلم تو اس کی جمع آگئی مسلمون، کافر تو اس کی جمع آگئی کافرون، عاقل تو اس کی جمع آگئی عاقلون، صالح اس کی جمع آگئی صالحون، کاتب اس کی جمع آگئی کاتبون، کتاب اس کی جمع آگئی کتب، سورت اس کی جمع آگئی سور، بیت اس کی جمع آگئی بیوت، استاد اساتذہ، رجل رجال، صدیق اصدقاء، کرسی کراسی، سقف چھت، سقوف، مروحۃ پنکھا، مراوی، یہ یعنی جمع اور واحد آگے۔ تو اس طرح ان کی آگے کافی مثالیں ہیں، جیسے جسے آپ پڑھ لیں گے آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ سرور شباک، باب علم، حسن تلمیذ، طالب طفل، ولد قلم، مکتب نافذہ۔ یہ آگے جو 6واں سبق ہے ایک وہ ہے فعل ماضی کا، اور فعل ماضی جس طرح ذہبہ، رجا، لعبہ، شربہ، ضحکہ، صرخہ، طلبہ، منحہ، حربہ، ترکہ، غسلہ، فتح، قعدہ، یعنی اس میں ماضی کا ذہبہ وہ گیا، لعبہ وہ کھیلا، شربہ اس نے پیا، ضحکہ وہ ہنسا، صرخہ وہ چلایا، طلبہ اس نے طلب کیا، حربہ وہ بھاگ گیا، ترکہ اس نے چھوڑ دیا، اکلا اس نے کھایا، اب روزے سے ہیں کھانا کچھ نہیں ہے، قعدہ وہ بیٹھا، حضرہ وہ حاضر ہو گیا، دخلہ وہ داخل ہوا، خرجہ وہ نکلا، عرفہ اس نے پہچان لیا۔ تو یہ فعل ماضی تھی۔ ایک ہم نے فعل مضارع پڑھا تھا جس میں 2 فعل آتے ہیں ماضی میں، ایک زمانہ یعنی ماضی کا، اور فعل مضارع میں 2 زمانے آتے ہیں، فعل مستقبل اور فعل حال۔